نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله افترض لكم صيامه وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ایک یا دو دن کے بعد میں انشاءاللہ رمضان المبارک کا مقدس اور محترم مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہو جائے گا۔ ہمیں سب مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ نہایت مقدس ہے، اور ہم ہر سال منبر کے ذریعے سے، مختلف تحریروں کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے رمضان المبارک کے فضائل اور اس کے مناقب اور اس کی عظمت کی احادیث، قرآنی آیات، یہ سب سنتے رہتے ہیں۔ جب ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ نہایت مقدس ہے، نہایت قیمتی ہے، تو قیمتی کوئی بھی چیز ہو اس کی انسان قدر کرتا ہے اگر اس کو وہ قیمتی سمجھتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کے پاس سونا اور چاندی ہو، چاہے وہ تھوڑا سا ہی ہو، تو وہ اس کو چھپا چھپا کر کے بڑی احتیاط کے ساتھ میں رکھتا بھی ہے اپنے پاس، اور بوقت ضرورت ہی اس کو استعمال کرتا ہے۔ اس کو سڑکوں پر اور روڈ پر لیے نہیں پھرتا ہے، یا اس کو ایسے ہی نہیں سب کے سامنے دکھاتا پھرتا ہے۔ ہاں، اگر ایسی کوئی چیز ہے کہ جس کی کوئی عظمت نہیں ہے، مثلا ریت ہے، ڈھیلے ہیں، پتھر ہیں، تو وہ سر راہ پڑے رہتے ہیں، اس کی کوئی عظمت ہی نہیں ہے، لوگ اس کو کوئی اہمیت بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو جو اہمیت والی چیز ہوتی ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہر عقل مند آدمی قدر کرتا ہی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ اہمیت اور عظمت والا مہینہ دے رہا ہے، یہ اس کا فضل ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ کسی کو ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کرنا چاہتا ہے، اس کو بخشنا چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو امت محمدیہ کو جہنم میں داخل کرنا ہوتا تو اس کو رمضان کا مہینہ نہ دیتا۔ تو گویا رمضان کا مہینہ جس خوش نصیب کو مل جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اپنے جرائم کو، اپنے گناہوں کو، اپنی زندگی کو بدلنے کا ایک موقع اور سنہرا موقع ملا ہوا ہے۔ لہٰذا اب ہمیں یہ مہینہ مل رہا ہے تو ہم اپنا جو نظام الاوقات ہے، صبح سے شام تک کا جو ہمارا شیڈول ہے، اس کو ہم کس انداز سے ترتیب دیں، یہ ہمیں آج ہی سے اس کا نظام بنانا چاہیے۔ بہت مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے جو بہت زیادہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں اس مہینے میں کرنے کی، اس کے بارے میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی جو امتیازی عبادت ہے وہ روزہ ہے، اور روزہ ہر عاقل، بالغ، سمجھدار مسلمان کے اوپر اپنی شرائط کے ساتھ فرض اور ضروری ہے۔ روزے کو چھوڑنے کی، قضا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے خاص حالتوں کے۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ہر مسلمان اگر اس کو کوئی مجبوری یا بیماری یا کوئی عذر وغیرہ نہ ہو تو اس سلسلے میں بالکل کوتاہی نہ کرے۔
اور روزہ رکھے. ماشاءاللہ کرتے بھی ہیں مسلمان اس کا اہتمام. البتہ آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ بہت زیادہ اس تعلق سے غافل ہو گئے ہیں، تو ہمیں وہ غفلت بھی دور کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ماہ مقدس کی جو اہم عبادت ہے وہ روزہ ہے. روزے کی ظاہری شکل و صورت تو یہ ہے کہ انسان کھانے سے، پینے سے اور اپنی خواہشات سے بچ جائے، یہ اس کی ظاہری شکل و صورت ہے. ایک ہے روزے کی حقیقت. روزے کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی اور اس کی خواہش کے تابع کر دے. یہ اس کی حقیقت ہے. کسی بھی چیز کی ایک صورت ہوتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے. اگر کسی بھی چیز کی صورت ہوگی اور حقیقت نہیں ہوگی تو پھر وہ چیز مؤثر نہیں ہوتی ہے. شعر ہے، اگر شعر مردہ بھی ہے، بالکل مرنے کے قریب ہے، لیکن اس کے اندر جان ہے، کوئی جائے گا اس کے پاس؟ اچھا بہادر آدمی اس کے پاس تک جاتے ہوئے گھبرائے گا، کیونکہ اس کے اندر شعر کی حقیقت ہے، کہیں یہ حملہ آور نہ ہو جائے. لیکن ایک شعر کی صورت، اس کے اسٹیچو اور اس کی صورت بنا کر کے بچے اس سے دن رات کھیلتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ دیکھنے میں تو وہ شعر ہی لگتا ہے، بالکل اوریجنل کی طرح، لیکن ایک صورت ہے اور ایک حقیقت ہے. بالکل اسی طریقے سے ہمارا مسئلہ ہے، ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں ایک اس کی صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے. روزے کی بھی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت ہے. صورت تو یہی ہے کہ کھانے پینے سے اور اپنی خواہشات سے آدمی رک جائے اور بس صبح سے شام تک یہ روزہ ہو گیا. ایک ہے روزے کو اس کی حقیقت کے ساتھ رکھنا کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ کر کے اپنی خواہش کو چھوڑ دیا ہے اور اللہ کی خواہش پر ہم چل رہے ہیں، لہٰذا اپنی زندگی کے تمام مراحل میں ہمیں یہ کام کرنا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر کے اللہ کی خواہشات پر، اللہ کے رسول کے فرمانات کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اگر یہ حقیقت ہمارے ذہنوں میں رہے گی روزہ رکھنے سے تو ہمیں روزہ رکھنے کا فائدہ ہوگا. پھر اس روزے کو مفید بنانے کے لیے انسان کو بہت سی چیزیں اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں کہ انسان جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، لا یعنی امور سے ہمیشہ بچنا چاہیے، لیکن روزے کی حالت میں بطور خاص ان تمام واہی تباہی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص غیبت کرتا ہے تو اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ثواب جاتا رہتا ہے، پھر ثواب نہیں ملتا اسے. بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی ہاتھ میں اس کے ثواب نہیں رہتا ہے. اس لیے روزہ رکھیں اور روزے کو اس کی حقیقت کے ساتھ رکھیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، جو رمضان المبارک کی دوسری عبادت ہے وہ ہے نماز تراویح. یہ صرف رمضان ہی میں ہوتی ہے. 5 نمازیں تو رمضان میں بھی ہیں، غیر رمضان میں بھی ہیں، لیکن تراویح کی جو نماز ہے وہ صرف اور صرف رمضان المبارک میں ہے. اور ماشاءاللہ مسلمان اس تراویح کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تو اس تراویح کی نماز سے مسلمانوں کا تعلق قرآن سے بھی جوڑنا ہے. لہٰذا ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا تعلق تراویح کے ذریعے سے اور اپنی تلاوت کے ذریعے سے قرآن سے جڑ جائے. یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم کتاب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، اور کتنے مسلمان ہیں کہ پورا سال گزر جاتا ہے لیکن وہ ایک مرتبہ بھی پورا قرآن کریم نہیں پڑھ پاتا، حالانکہ پڑھنا جانتے ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. قرآن کریم میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ تو ایسا ہے کہ جس کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. لہٰذا رمضان اور قرآن کا چولی دامن کا گویا ساتھ ہے. اس لیے سبھی مسلمان بھائیوں سے یہ میں گزارش کروں گا کہ رمضان کو قرآن سے بڑی مناسبت ہے، اس لیے ہر مسلمان قرآن کریم کو لازماً پڑھے اگر پڑھنا جانتا ہے.
اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی ناظر خوان بھی ہے، ناظرہ پڑھا ہوا ہے، تو ایک پارہ پڑھنے میں 25 سے 30 منٹ لگیں گے اسے، کتنے بھی آہستہ سے پڑھے گا آدھا گھنٹہ لگے گا ایک پارہ پڑھنے میں۔ اگر ہم نے رمضان کے 24 گھنٹوں میں سے 1 یا 1.5 گھنٹہ قرآن کے لیے نکال لیا روزانہ کی بیس پر، 3 پارے ہو گئے ہمارے، تو ہم کم از کم رمضان میں 30 دن ہوتے ہیں، 3 قرآن کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اور وقت کتنا دینا ہے ہمیں؟ زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ، کم سے کم ہے، یہ کم از کم ہے 1.5 گھنٹہ دے دیا، 3 پارے ہم نے پڑھ لیے، 10 دن میں 1 قرآن پورا، دوسرے 10 دن میں دوسرا قرآن پورا، تیسرے 10 دن میں 3 قرآن پورے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم اپنا نظام بنا لیں گے تو ہم پڑھ کر کے بھی پورے 3 قرآن کم سے کم پڑھ سکتے ہیں، اگر 24 گھنٹے میں سے 1.5 گھنٹہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہم نے رمضان میں مقرر کر لیا۔ اور 1 قرآن آپ کم از کم تراویح میں سنیں گے ہی، 1 قرآن آپ کا سننا ہو جائے گا، تو 1 قرآن سننا ہو جائے گا، اور 3 قرآن کم از کم آپ پڑھنے کی کوشش کریں، کم از کم۔ یعنی وہ لوگ ہیں جو جن کی پڑھنے میں رفتار بڑی سیلو ہے، وہ پڑھ نہیں پاتے، ان کے لیے کم از کم میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تیسرا کام جو رمضان کے مہینے میں بکثرت کرنا چاہیے وہ دعاؤں کا اہتمام ہے۔ مختلف احادیث میں رمضان کے مقدس مہینے میں دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں آیا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے مجھ سے کوئی معافی مانگنے والا، مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کو معاف کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس ماہ مقدس میں معافی بانٹنے کا اور معاف کرنے کا خوب اہتمام بھی ہوتا ہے، اعلان بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اور دعا کرنا بذات خود عظیم الشان عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے عبادت، دعا تمام عبادتوں کا مغز اور نچوڑ ہے۔ ہماری صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اگر اجتماعی دعا ہو تو ہم بیٹھے ہوئے پیچھے آمین آمین کہتے رہیں گے، چاہے آدھے گھنٹے کی ہو جائے، چاہے 1 گھنٹے کی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اجتماعی دعا جائز ہے، ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن انفرادی اور آہستہ سے کی جانے والی دعا، صرف دعا مانگنے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے بارے میں سن رہا ہو، وہ افضل دعا ہے۔ افضلیت اسی میں ہے۔ اجتماعی دعا سب اکٹھے ہو کر کے جو کرتے ہیں اگرچہ وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل دعا یہ ہے کہ آدمی دعا کرنے والا اور اس کا پروردگار جانتا ہو، اور خوب آہوزاری کے ساتھ، خوب اللہ سے گڑ گڑا کر کے دعا آداب و شرائط کے ساتھ مانگی جائے، تو پھر اس کا نتیجہ بھی مرتب ہوتا ہے، دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تیسرا کام اس میں یہ کرنا ہے کہ دعاؤں کا اہتمام خوب کریں۔ چوتھا کام رمضان المبارک میں، چوتھا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیا ہوا ہے اس کو ضرورت مندوں پر، حاجت مندوں پر اور اچھی جگہوں پر خوب خرچ کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ سخی تھے۔ رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت تیز چلنے والی آندھی سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی تھی۔ تو اس لیے اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو ہم رمضان میں ویسے عام طور پر لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ تو کمپلسری ہے، لازمی ہے، وہ تو ادا کرنی ہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ نے حق رکھا ہے، تو یہ تو لازمی حق ہے مال زکوٰۃ کا، اس کے علاوہ بھی خوب خیر خیرات کریں۔ اپنے آس پاس میں، پڑوس میں نادار لوگوں کو تلاش کریں جن کے پاس گزارے کے لیے نہیں ہیں، جو صحیح انداز پہ روزے بھی نہیں رکھ سکتے، ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں، اور جو اچھے کام ہیں، خیر کے کام ہیں، اس میں خوب دل کھول کر کے خرچ کریں۔ ماشاءاللہ آپ کی مسجد بھی زیر تعمیر ہے، اس میں کافی تعمیری کام چل رہا ہے، رمضان کا مقدس مہینہ ہے، آپ کی مسجد ہے، خوب اس میں دل کھول کر کے خرچ کریں، خوب تعمیر میں اور اس کی تزئین میں حصہ لیں۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہوگی، اور یاد رکھیں جو مال ہم اللہ کے لیے خرچ کر دیں گے وہی ہمارا ہے۔ مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے، اپنی جو ضروریات جہاں ناک اونچی ہوئی نظر آتی ہے نا، جیسے شادیوں میں، بیاہ میں، منگنے میں، یا
الیکشن کے موقع پر لوگ کتنا پیسہ بہاتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی اجر و ثواب کا کوئی وعدہ نہیں ہے. وہ ایک قسم سے یوں کہہ لیجیے فضول خرچی ہے، ضائع ہو رہا ہے ہمارا پیسہ، لیکن وہاں دل کھول کر خرچ کیا جاتا ہے. اور جب اچھے کاموں میں خرچ کرنے کا نمبر آتا ہے تو 5 کا سکہ، 10 کا سکہ، اس سے زیادہ بڑے بڑے جو متمول آدمی ہیں عام طور پر ان کا ہاتھ چلتا نہیں ہے. حالانکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا وہی ہمارا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، یا وہ ہے جو اس نے پہن کر کے پھاڑ دیا، یا وہ ہے جو اس نے کھا لیا، وہ یہ. ورنہ تو جو مال ہے وہ سب دوسروں کا ہے. مختصر باتیں میں نے عرض کی ہیں رمضان المبارک کے تعلق سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے مقدس مہینے میں روزوں کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت کا خوب اہتمام، دعاؤں کا اہتمام اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا خوب اہتمام فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق